اکثر وہ جگہیں جو سنسان اور ویران رہتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہی جگہوں پر کچھ ایسی مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے جن سے اگر ہمارا سامنا ہو جائے تو زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ میرا نام ریحان ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے گاؤں سے بڑے شہر میں منتقل ہوا تھا۔ ابھی حال ہی میں میری نوکری لگی تھی۔ رہنے کی جگہ کا بندوبست میرے شہر کے ایک دوست نے ہی کیا تھا۔ کچھ دن میں اپنے دوست کے پاس رہا اور اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے پتے پر چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک آدمی ملا جس نے بتایا کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہے اور بس اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ میں جب تک چاہوں یہاں مفت رہ سکتا ہوں کیونکہ اس گھر کا مالک کافی عرصے سے بیرون ملک ہے اور یہ گھر بہت عرصے سے بند پڑا ہے۔ خیر، میں نے اس گھر کی چابی لی اور وہاں منتقل ہو گیا۔ گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا اور اس میں تمام سہولتیں بھی موجود تھیں، لیکن کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے گھر بہت گندا ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کی اچھی طرح صفائی کی اور اسے رہنے کے قابل بنایا۔ پھر ایک کمرے میں اپنا سامان رکھا اور وہیں رہنے لگا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا، مگر یہ میری کچھ وقت کی غلط فہمی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات اچانک کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ آواز کچن سے آئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے کھڑی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کچن میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کچن کی لائٹ جلائی، وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے زبردست دھچکا لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، اس لیے واپس میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک کسی نے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرا کان سن ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر کمرے میں میرے علاوہ تو کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پورے گھر کی بجلی بند ہو گئی۔ میں جلدی جلدی اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا۔ اسی دوران میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو مجھے کسی کی سانسوں کا احساس ہوا۔ جو بھی تھا اس کی سانسیں کسی جانور کی طرح بھاری اور خوفناک تھیں۔ میں نے فوراً موبائل کی لائٹ جلائی اور چاروں طرف دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تبھی کمرے کے باہر سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ بھاگ رہے ہوں۔ رات کے 3:30 بجے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں بری طرح ڈر چکا تھا۔ میں فوراً گھر سے باہر بھاگا، مگر اچانک گھر کے تمام دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میری جان حلق میں آ گئی۔ کسی طرح میں گھر سے باہر نکل آیا اور پوری رات گھر کے باہر بیٹھ کر گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو کچھ سکون ملا۔ میں دوبارہ گھر کے اندر گیا تو سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ میں نے ہمت کی، تیار ہوا اور اپنے اس دوست کے پاس گیا جس نے مجھے یہ گھر دلوایا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، مگر اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ چنانچہ میں اسے اپنے ساتھ اسی گھر میں لے آیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے کہ گھر میں عجیب سا ماحول بننے لگا۔ ہمیں کمرے کے باہر سے بہت سی عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے وہ سب آپس میں کچھ بڑبڑا رہی ہوں۔ ان کی آوازوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہوں۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کمرے کے باہر ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرا دوست عرفان بتاتا ہے کہ میری آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور میں ایک عجیب زبان بولنے لگا تھا۔ مجھ پر کوئی پراسرار مخلوق حاوی ہو گئی تھی۔ میری آواز اور لہجہ بدل چکا تھا اور میں پاگلوں کی طرح کسی نامعلوم زبان میں بڑبڑا رہا تھا۔ عرفان مجھے گھر سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا، جیسے میرے اندر کوئی عجیب طاقت آ گئی ہو۔ پھر اس نے پڑوس کے لوگوں سے مدد مانگی۔ تقریباً 6 آدمی مل کر بھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکال پا رہے تھے۔ آخر میں ان میں سے ایک شخص نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ دعائیں پڑھی۔ آہستہ آہستہ میری طاقت کم ہونے لگی اور پھر وہ کسی طرح مجھے گھر سے باہر نکال کر لے گئے۔
اس کے بعد میں بھی ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پڑوسی کے گھر میں تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے مجھے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر تقریباً 7 سال سے بند ہے اور اس میں جنات کی ایک پوری فیملی آباد ہو چکی ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنا سامان اٹھایا، جس آدمی سے چابی لی تھی اسے واپس کی اور فوراً کسی دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ کیا واقعی برسوں سے بند گھروں میں عذاب کا بسیرا ہو جاتا ہے، یا یہ صرف سب ہمارا وہم ہوتا ہے؟